ایف بی آر نے پاک فوج کو ٹیکس جمع کروانے والا سب سے متحرک ادارہ قرار دے دیا۔ ایف بی آر کے مطابق پاک فوج باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرنے والا سب سے متحرک ادارہ ہے۔ پاک فوج ہر ماہ 39 کروڑ 30 لاکھ روپے کا ٹیکس ادا کرتی ہے۔ گزشتہ ماہ پاک فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے لندن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ اس بات چیت میں انہوں نے ملک کے داخلی اور خارجی امور پر بات کرنے کے علاوہ پاک فوج پر کیچڑ اچھالنے والوں کو بھی بھرپور جواب دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے جس پر سب اعتماد کرتے ہیں۔ فوج دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے جبکہ یہ کام پولیس کا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر مسئلے کے پیچھے فوج نہیں ہے، سیاسی اختلافات کو قومی سلامتی پر ترجیح نہ دی جائے۔ فوج پر الیکشن میں دھاندلی کرانے کا الزام لگایا گیا جو کہ بالکل غلط ہے۔ اگر کسی کے پاس دھاندلی کے ثبوت ہیں تو وہ سامنے لے آئے۔ میجر جنرل آصف غفور نے مشرف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی سابق آرمی چیف ملک سے باہر نہیں ہے۔ مشرف سابق آرمی چیف ضرور ہیں مگر ان کی سیاست سے پاک فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے مخالفین کی جانب سے پاک فوج کے بجٹ پر کیے جانے والے پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کا بجٹ کم ترین ہے۔ اس حوالے سے ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ پاک فوج بھی کفایت شاری کے حق میں ہے۔ پاک فوج کی جانب سے متعلقہ گاڑیاں خریدنے کا خط بالکل جعلی ہے۔ اس ساری پریس کانفرنس میں اہم ترین انکشاف یہ کیا گیا کہ پاک فوج کا بجٹ کم ترین ہے جس میں سے 40% ٹیکس کی مد میں واپس چلا جاتا ہے۔ ممبر ایف بی آر ڈاکٹر حامد نے بھی اس حوالے تصدیق کی کہ فوج میں ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا رجحان بہت زیادہ ہے اور فوج کا ادارہ اس حوالے سے سب سے زیادہ متحرک ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ٹیکس ریٹرن بھی مقررہ تاریخ سے ایک ماہ پہلے آیا ہے۔ بری افواج سے ماہانہ 39 کروڑ 30 لاکھ روپے کا ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک آرمی کا آڈیٹوریم سب سے زیادہ ٹیکس جمع کرا رہا ہے۔ فوج کی جانب سے ٹیکس نہایت پابندی سے جمع کرایا جاتا ہے۔ ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں سینئر اینکر پرسن عمران ثناء اللہ۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ عمران بھائی کیسے مزاج ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ عمران بھائی یہ ایف بی آر سے جو ایک تصدیقی پیغام آیا ہے کہ پاک فوج ٹیکس جمع کرانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے بعد وہ جو ایک پروپیگنڈا جو پاک فوج پر بجٹ کے نام پر کیا جاتا تھا وہ کتنا نگلیکٹ ہوا ہے اس تصدیق کے بعد؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اس میں بہت بڑا میسج ہے ہم تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر عوام کے لیے، کہ پاک فوج جو کہ اس ملک کی محافظ فورس ہے اور کسی بھی وقت جب بھی اس ملک میں مشکل آن پڑی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پاک فوج کا رول جو ہے وہ بڑا اہم رہا ہے، ملک کی سلامتی سے متعلق بھی، اور جو ملک کو نظم و نسق چلانے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی اس کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ اور آج جیسے کہ ایف بی آر کی رپورٹ آپ شیئر کر رہے ہیں سب لوگوں سے کہ ٹیکس جو ہے وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ جمع کروایا جا رہا ہے۔ آپ یہ مت بھولیں کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جس میں لیس دین 1% لوگ ٹیکس پیئر ہیں، لیس دین 1% لوگ۔ یہ بہت حیران کن اور بڑی تشویشناک بات ہے کہ صرف 1% سے کم لوگ جو ہیں اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں اور وہ کھاتے لوگ ہیں 100% لوگ۔ تو آپ دیکھیے کیسے اس ملک کا نظام چل رہا ہے، تو یہ ایک معجزہ ہی لگتا ہے۔ پھر اگر آپ ایف بی آر کی سائٹ میں دیکھیں تو 14 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ 21-22 کروڑ کی ہماری یہ پاپولیشن ہے اور اس میں سے اتنے کم لوگ دے رہے ہیں۔ عمران بھائی اس ساری تصدیق کے بعد جو ایک پروپیگنڈا پراپر کمپین چلائی جا رہی ڈی جی آئی ایس پی آر کو کلیئر بھی کرنا پڑا، باقاعدہ سیاست میں بھی پاک فوج کو گھسیٹا جاتا ہے، دھاندلی کا بھی الزام لگایا گیا، تو یہ سارا جو ایک پروپیگنڈا ہے، جو سارا ایک بیانیہ ہے، وہ کس حد تک نگلیکٹ ہوا ہے، یہ کس حد تک یہ ختم ہوا ہے؟ دیکھیں وہ تو ظاہری سی بات ہے، اگر ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے تو وہ فوج ہے ہر لحاظ سے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی کنٹریبیوشن اس معاملے میں بھی، یعنی کہ ٹیکس پیئنگ معاملے میں بھی ہماری جو افواج کی کنٹریبیوشن ہے وہ اب سب کے سامنے آ چکی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے پروپیگنڈے کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے۔ یہ ملک دشمن قوتیں ہیں جو کہ اس طرح کے پروپیگنڈے کو، اس طرح کے بیانیے کو جو ہے وہ میڈیا میں لے کر آتی ہیں، عوام کے سامنے رکھتی ہیں، عوام جن کی رسائی نہیں ہے ایسی انفارمیشن تک اور وہ کسی کی باتوں میں آ بھی سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اچھا اقدام ہے کہ یہ بتایا گیا باقاعدہ طور پر کہ ٹیکس پے کرنے میں پاک افواج سب سے آگے ہیں۔ ایک ایسے ڈسپلنڈ ادارے کے خلاف دھاندلی کا الزام لگانا، ان کے اوپر بجٹ کی تنقید کرنا، کیا یہ سراسر ملک دشمنی ہے؟ کیا یہ سیاست جو ہے یہ ملک دشمنی سیاست نہیں ہے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اس ملک میں سیلاب آتا ہے تو ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ پاک فوج کو۔
زلزلہ آتا ہے کس کو یاد کرتے ہیں؟ پاک فوج کو. یہاں پہ دنگے فساد شروع ہو جائیں، امن و سلامتی کا مسئلہ آتا ہے کس کو یاد کرتے ہیں؟ پاک فوج کو. دشمن ہم پر حملہ کرنے کا سوچے یا بارڈر پر وہاں پر کچھ فائرنگ وغیرہ کا معاملہ ہو، ہم یاد کرتے ہیں پاک فوج کو. کسی بھی معاملے کی تحقیق کے لیے ہمیں کس کی مدد درکار ہوتی ہے؟ ہمیں ایجنسیز کی اور فورسز کی مدد درکار ہوتی ہے. سمندر میں کوئی مسئلہ ہو جائے، مطلب ہر لحاظ سے ہم جو پہلا اور آخری ہمیں آپشن جو ملتی ہے وہ پاک فوج ہے. تو اس کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جانا، میں اس کی سخت مذمت بھی کرتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ خدارا اس ملک میں جہاں پہ ہمیں اتنے مسائل ہیں، ایک جانب ہمارے بھارت ہے جو کہ ہمارا اصلی دشمن ہے، دوسری جانب ہمارا سب سے جو مشکل جو بیلٹ ہے 2600 کلومیٹر کی وہ افغانستان ہے، وہاں پر پاک فوج وہ اپنے معاملات کو دیکھ رہی ہے، اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. کراچی آپریشن پاک فوج نے کیا ہمارے یہاں پر کوئی امن و امان کا مسئلہ ہو جائے ہم رینجرز یا پاک فوج کو طلب کرتے ہیں. تو پاک فوج جیسے ایسے سلامتی کے ادارے پر اس طرح کے جھوٹے الزامات جو ہیں وہ نہیں لگانے چاہیے اور اس پروپیگنڈے کو ختم ہونا چاہیے اور میڈیا کو بھی اس میں ایک رول پلے کرنا چاہیے. جو باشعور عوام ہے اس کو بھی اس میں رول پلے کرنا چاہیے. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ عمران بھائی آپ کے وقت کا. آپ نے بہت اچھے سے پاک فوج کا جو ان کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا تھا اس کا آپ نے بہت اچھے سے جواب دیا. یہی مسئلہ ہے کہ ہم پاک فوج کے اوپر جو سیاست کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ پاک فوج سیاست میں انٹرفیئر کرتی ہے، پاک فوج کا بجٹ بہت زیادہ ہے. آج ایف بی آر نے اس کی تصدیق کی اور ایف بی آر نے باقاعدہ عوام کو بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. پاک فوج ایک بہت ڈسپلنڈ ادارہ ہے جو ملک کے ہر کام میں ہر اول دستے کا رول ادا کرتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.